سردار مسعود صاحب، سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے آئرس دینا کی، جو سری لنکا کے قریب ڈوب کر تباہ ہوا ہے اور غرق ہو چکا، اور اسے ایک آبدوز سے ٹارپیڈوز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، بھارتی کردار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ بھارت نے اپنی جو نیول بیس ہے وہ امریکہ کو دی، لیکن مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بھارت اور ایران کے تعلقات میں کس حد تک فرق آئے گا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ بھارت اور ایران کے تعلقات پہلے سے ہی خراب ہو چکے ہیں، اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اور نریندر مودی اور نتن یاہو کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ ابھی جنگ شروع ہونے سے ایک ہی دن پہلے، اینڈ اٹس ناٹ اے شیئر کوئنسیڈنس، نریندر مودی وہاں موجود تھے، ان کو اعتماد میں لیا گیا اس جنگ کے بارے میں، اور انہوں نے اس جنگ کی تصدیق کر دی تھی۔ ان کے کنیسٹ کا جو آپ خطاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے مکمل طور پر اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ نہ صرف جو ہے یہ ایران کے اوپر جو حملہ ہونے والا تھا، بلکہ اس کے علاوہ جو انہوں نے غزہ کے سلسلے میں جو اسرائیل نے وہاں جینوسائیڈ کیا ہے، قتل و غارت گری کی ہے، اس کی بھی مکمل طور پر حمایت کی ہے۔ تو وہ ان کو یہ حلیف ہیں، اسٹریٹجک حلیف ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشاورت اور ایک دو طرفہ ابلاغ کے ذریعے یہ اپنی پالیسیاں طے کرتے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر انگلی اٹھی ہے بھارت کے اوپر تو وہ صحیح اٹھی ہے کہ یہ ایک مہمان جہاز تھا، یہ کیسے ان کے، یعنی وہ کوئی ارلی وارننگ دے سکتے تھے، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ امریکہ کے بھی حلیف ہیں، اگرچہ جو ہے اس سیناریو سے پہلے اور مارکہ حق کے بعد ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، لیکن وہاں کی ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ان کے ابھی بھی تعلقات موجود ہیں، اور یہ ہے کہ کئی سطحوں پہ ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے ہندوستان کو آپ بری الزماں نہیں قرار دے سکتے، لیکن واقعی یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، جیسے کہ پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے، اگرچہ واقعتاً درست نہیں ہے، کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے یہ پہلا ایسا حملہ ہے کہ ایک آبدوز نے اس طریقے سے جو ہے کسی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ دو واقعات اور جو ہو چکے ہیں، میں اسے یعنی تاریخی درستی کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک جو ہے 1982 میں فاکلینڈز کے علاقے میں اس نے برطانیہ نے اسی قسم سے آبدوز سے ایک جہاز گرایا تھا ارجنٹینا کا، اور پاکستان ہندوستان کا ایک جہاز جو ہے 1970s میں گرا چکا ہے۔ تو سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دائرہ جو ہے یہ بھارت تک جنگ کا وسیع ہو سکتا ہے، یا پھر بھارت کی پوزیشن خلیجی ممالک کی نسبت کچھ اور ہے؟ نہیں، بھارت جو ہے اس جنگ میں ملوث نہیں ہوگا۔ بھارت یہ ہے کہ دور سے بیٹھ کے ایران کی تباہی دیکھے گا اور اس کے علاوہ خلیجی ریاستوں کی تباہی دیکھے گا۔ اگرچہ خلیجی ریاستوں کے ساتھ اس کے مفادات وابستہ ہیں، خلیجی ریاستوں نے بلینز آف ڈالرز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری ہندوستان میں کی ہوئی ہے، تو ہندوستان جو ہے سرکاری سطح پہ مکمل طور پر اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ یہ پورے کا پورا جو ممالک ہیں یہ بیٹھ جائیں، وہ سعودی عرب ہو، باقی خلیجی ریاستیں ہوں، کیونکہ اس سے اس کے تیل کی سپلائی یا اس کے علاوہ جو اس کی سرمایہ کاری، اور وہاں جو ہے لاکھوں ہندوستانی کام کر رہے ہیں، ایسا وہ نہیں چاہے گا۔ لیکن ایران کے ساتھ وہ پہلے ہی دغا بازی کر چکا ہے۔ جب گزشتہ برس جون میں جنگ ہوئی تھی تو اس وقت یہ ثابت ہوا تھا کہ جو ایجنٹ تھے، یعنی جو اس یہاں کی ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف جاسوسی کر رہے تھے یا اس کے علاوہ پوری جگہوں پہ نظر رکھے ہوئے تھے، وہ دو نیوز ان کو کیا کہتے ہیں جاسوسی ایجنسیز کو رپورٹ کر رہے تھے، ایک موساد کو کر رہے تھے اور ایک را کو کر رہے تھے، اور را اور موساد کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعاون ہے۔ تو اس حد تک یعنی ایران کے ساتھ وہ ویسے مطلب بناوٹی دوستی کے بہانے وہاں گئے تھے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے، انہوں نے چابہار بنائی، اور پھر یہ کہ افغانستان کو اپنے ساتھ ملا لیں، یہ ان کے مقاصد تھے۔ ایران کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی خلوص نیت کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہیں کیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ موجودہ منظرنامے میں جو لداخ، جموں اور کشمیر کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ جو احتجاج ہوا اور جس طریقے سے وہاں پہ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا، انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل کر دی گئی، اور خامنائی صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک دور کے اندر جا چکے ہوئے ہیں کشمیر میں، اور 15 منٹ کا انہوں نے وہاں پہ ایک خطاب بھی کیا تھا وہاں کی مسجد میں، اور انہوں نے وہاں پہ اس وقت یہ بتایا تھا کہ خمینی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فرانس اگر مجھے تحفظ نہ دے تو میں جموں کشمیر کے اندر جا کے رہوں گا، کیونکہ وہ میری سرزمین کے بھی قریب ہے اور وہاں کے لوگوں سے مجھے انسیت ہے۔ تو وہاں کی صورتحال کس حد تک بگڑ سکتی ہے؟
وہاں کی صورتحال بگڑ سکتی ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس جو ان کا آیت اللہ خامنہ کا قتل ہوا ہے یا ان کی شہادت ہوئی ہے اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں۔ پوری وادی میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، پورے عالم اسلام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے عوامی سطح پہ۔ حکومتوں نے جو ہے مصلحتاً کچھ محتاط بیانات دیے ہیں، پاکستان نے کھل کر جو ہے اسرائیلی اور امریکی حملے کی مذمت کی ہے، لیکن پاکستان نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ہے وہ ایران نے جو خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ کیا اس کی بھی مذمت کی ہے، تو تاکہ ایک قسم کا توازن برقرار رکھ سکے۔ اور ہمارے جو ہے سعودی عرب کے ساتھ بہت گہرے مراسم اور تعلقات ہیں، بلکہ ہمارا وہ جو ہے میوچل ڈیفنس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پارٹنر بھی ہے۔ لیکن اب لوٹ چلتے ہیں وہاں جموں و کشمیر کی طرف، تو جموں اور کشمیر کے لوگ اسی قسم کے جو ہے ایک محبوس مقید فضا میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ جو مرحوم سپریم لیڈر رہبر اعلیٰ انہوں نے بھی 2019 کے بعد جب ہندوستان نے ایک مرتبہ مقبوضہ علاقے کے اوپر پھر قبضہ کیا تھا، پھر افواج سے یلغار کروائی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے بہت سخت بیان دیا تھا۔ تو وہاں ان کی جو ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں فلسطین کے لیے بہت بہت ہی سخت جذبات پائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ کہ اور انہیں پتہ ہے کہ ایران جو ہے ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہاں احتجاج ہوا۔ ہندوستان نے حسب سابق اس کو کچلنا تھا، اس نے کچلا ہے، ان کی آواز بند کی ہے، ان کی ناکہ بندی کی ہے، لیکن یہ وہ جو ہندوستان راکھ کے ڈھیر پیدا کر رہا ہے اس میں یہ سلگتی ہوئی چنگاریاں ہیں جو کسی دن جو ہے لاوا بن کے پھٹیں گی۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے، کل رات تھی کہ کانگریس نے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے قرارداد جو تھی اس کے اوپر ووٹنگ کی، 47 اس کے حق میں ووٹ آئے، 52 اس کی مخالفت میں ووٹ آئے۔ یوں ایک نظریاتی تقسیم امریکہ کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اب اسی کی بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیا امپیچمنٹ کا منظرنامہ بھی شروع ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، سر دست شروع نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ دور میں جب امپیچمنٹ کا ایک عمل شروع کیا گیا تھا تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ امپیچمنٹ بہت ہی مشکل ہوتا ہے صدر کو جو ہے نکالنا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس مواخذے کے لیے آپ کو اکثریت چاہیے ہوتی ہے، وہ اکثریت ہوتی نہیں عام طور پہ کسی جماعت کے درمیان۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان روایتی طور پر چند ہی سیٹوں کا فرق ہوتا ہے، اور اس مرتبہ بھی وہی صورتحال ہے، اور ریپبلکنز جو ہے اس وقت میجورٹی میں ہے، سمپل میجورٹی میں ہے، جس وجہ سے جو ہے سینٹ میں وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن میں بھی ایک متفقہ آرا پائی جاتی ہے ایران پہ حملے کے حوالے سے؟ جی دوبارہ سے کہیے گا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن کے اندر بھی ایک متفقہ رائے پائی جاتی ہے ایران پہ حملے کے حوالے سے؟ یہ بات کہنا درست نہیں ہوگا۔ ریپبلکنز جو ہے ان کے ہاں بے چینی پائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی کانگریس ہے، ان سے بھی نہیں پوچھا گیا، اگر ڈیموکریٹ سے نہیں پوچھا گیا ان سے بھی نہیں پوچھا گیا، لیکن مصلحتاً اور جماعتی یکجہتی کی خاطر انہوں نے یہ ووٹ دیا ہے، ورنہ جو صدر ٹرمپ کی میگا بیس ہے وہ بھی صدر کے اس فیصلے کے بارے میں خوش نہیں ہے۔ جو سروے کیے گئے ہیں، اوپینین پولز کیے گئے ہیں، اس میں سے جو ہے 75% لوگ جو ہے اس جنگ کے خلاف ہیں، یعنی مطلب 25% اس کے حق میں ہیں، باقی جو ہے وہ اس کو بریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کہ کتنے مکمل طور پر خراب ہیں، کتنے جو ہے اس کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پوری ریپبلکن پارٹی صدر ٹرمپ کے پیچھے ہے، لیکن اس وقت چونکہ ان کا صدر ہے لہٰذا انہوں نے جماعتی سطح پہ اس کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ 12 روزہ جنگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب دفاعی سسٹم اسرائیل کا مفلوج ہو رہا تھا، دباؤ کا شکار ہو رہا تھا، جب ان کے ڈیفنس میزل جو تھے وہ کم ہو رہے تھے، بیٹریز کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، تو اس وقت انہوں نے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں سیز فائر ہو جائے۔ اب کی بار اہداف جو ہیں وہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں ایران کی طرف سے جو حملے ہوئے اسرائیل کے اوپر، لیکن اب کی بار بیچ کا راستہ کوئی نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اگر نکلے گا تو کس صورت میں؟ بیچ کا راستہ پچھلی دفعہ جو ہے صدر ٹرمپ نے نکالا تھا، اس مرتبہ یہ ہے کہ ان کے اہداف بہت وسیع ہیں اور طویل المیعاد بھی ہیں، قلیل المیعاد بھی ہیں، طویل المیعاد بھی ہیں۔ وسیع ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ 5-6 مقاصد
اپنے سامنے رکھ دیے ہیں. ایک یہ کہ رجیم چینج کی جائے, ایک یہ کہ اسی رجیم میں سے شاید کوئی متبادل قیادت مل جائے, تیسرے یہ کہ اس کا جوہری پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا ہے, اسے صفر تک لے جانا ہے. پھر یہ جو جوہری انرچڈ یورینیم ہے اس کے ذخائر کو وہاں سے منتقل کرنا ہے. پھر یہ کہ جو ان کی مسائل انڈسٹری ہے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے, اور جو لبنان میں, شام میں یا عراق میں یا اس کے علاوہ یمن میں جو ان کے حمایت کرنے والے گروہ ہیں, ایران کی حمایت کرنے والے گروہ ہیں, ان کو ختم کرنا ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ میعاد کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کبھی کہا تھا کہ 3 دنوں میں ہم انہیں زیر کر دیں گے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 4 سے 5 ہفتے ہو سکتے ہیں. پیٹ ہیکسٹ نے کہا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں بھی اندر بھیجتے ہیں, بوٹس آن دا گراؤنڈ جسے کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ یعنی جسے وہ دشمن کہتے ہیں ایران, اس کو ایک قسم کی اس میں سرپرائز میں رکھنا چاہتے ہیں, یا اسے یہ واضح طور پر اشارہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ جنگ کتنی دیر تک جاری رکھیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے ایران نے بھی پہلے دھمکی دے دی تھی اور اس نے پوری کر دکھائی. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے, ہم مذاکرات کے ذریعے یہ جوہری پروگرام کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور عمان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ شاید یہ اپنے بالکل ایک معاہدے کے قریب تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جنگ کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم اس مرتبہ صرف اسرائیل کو نشانہ نہیں بنائیں گے, بلکہ ہم پورے خطے میں جہاں جہاں آپ کی بیسز ہیں یا جہاں جہاں وہ آپ کی ایئر سپیس استعمال کرنے کی, آپ کو آپ کے جہازوں کو ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں یا میسائلز کو, ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے. لہٰذا وہی ہوا اور جنگ پھیل گئی ہے, یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک. اور جو ہے اس سے جو ہے عالمی منڈیاں ابھی تک جو ہے کوئی اس میں عالمی منڈیاں ابھی تک متاثر تو ہے, لیکن بیچ کا راستہ جو ہے وہ مقاصد حل ہونے کے بعد ہی کچھ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن مقاصد حل ہوتے کتنے دکھائی دیتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے.